العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور مبارک تذکرے زبان پر جاری ہیں، ہم کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ نزول رحمت یہاں بھی ہو رہا ہے اور آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ جب تک سنتے رہیں گے انشاءاللہ آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک بندے کے تذکرہ باعث نزول رحمت ہے، اور جب نیک لوگوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو جو نیکوں کے اندر سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام، تو سوچئے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ ہمارا یہ 20 منٹ کا تقریباً پروگرام ہے، لیکن یہ ایک بابرکت پروگرام ہے۔ اگر آپ اس کو روزانہ سماعت فرمائیں، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے فی الحال تذکرے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کا ذکر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر پہ ضرور رحمت برکت نازل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور غیر محسوس طریقے سے اور نامعلوم طریقے سے، غیر معلوم طریقے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ خود بھی پروگرام دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور ریگولر ہو کر دیکھیں۔ اگر لائٹ شریف آپ کی موجود ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات کچھ اور موانع اور مجبوریاں آ جاتی ہیں جس کی بنا پر ہم مسلسل پروگرام نہیں دیکھ پاتے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب کوئی ایسا عذر نہ ہو تو اپنا ٹائم نکال کر آپ باقاعدہ سے 15-20 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، ضرور بیٹھ کر اس کو دیکھیں، سنیں اور اس کی برکات سے فیضیاب ہوں۔ بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کی تبلیغ دین کی، کہ آپ نے اپنے چچا کو جب معبودان باطلہ کی عبادت میں مشغول پایا تو آپ انبیاء علیہ السلام کا فرض ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں، تو آپ نے ان کو تبلیغ کی اور باقاعدہ دلیل سے سمجھایا کہ تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، اور نہ تم سے کوئی مصیبت وغیرہ کوئی پریشانی دور کر سکتے ہیں، بے نیازی یعنی وہ تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے، بے نیازی عطا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو ان تمام چیزوں کا مطلب حامل ہے، ان اوصاف سے متصف ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ بھی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، ہر تمہاری مشکلوں کو دور کرتا ہے، تو اس کی عبادات کی جائیں۔ اور پھر آپ نے والد سے کہا کہ آپ میری اتباع کریں، پیروی کریں، تو اپنی اتباع اور پیروی کی طرف بلایا، اس لیے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ بالکل یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پیروی کی جائے۔ اور پھر آگے یہ بات کہی کہ آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، تو شیطان کی اطاعت کو یہ بندگی سے تعبیر کیا کہ شیطان کی آپ غلامی نہ کریں، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یہ بڑا نفیس نقطہ ہے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں جیسے کہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہم اپنے بڑوں کو بعض اوقات تلقین کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، بعض اوقات تو اس وجہ سے کہ ہم مجبور محض ہوتے ہیں اور اتنی ہم میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سے بڑوں کو کچھ کہہ سکیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ایک جرت بھی دے دی ہوتی ہے، ایک مقام دے دیا ہوتا ہے، اور ہم کسی کو روک سکتے ہیں، بڑے کو اس کی غلطی کا دائرہ ادب میں رہ کر احساس دلا سکتے ہیں، لیکن ہم دلاتے نہیں ہیں۔ شاید عدم توجہی کی بنا پر ہوتا ہے، بے پرواہی ہے، غفلت ہے، اور یا پھر مطلب ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو آخر میں سمجھانے کی ایک کوشش کی تھی کہ یہ مت سوچئے کہ آج اگر ہم نہیں سمجھا رہے تو کیا ہوا یار، چھوڑو ان کا معاملہ، ان پر چھوڑ دو، یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچئے کہ کل بروز قیامت جب آپ ہی کی نگاہوں کے سامنے ان بڑوں کو انہی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے حساب و کتاب لے کر خدا نہ خواستہ عذاب میں مبتلا کیا گیا، اس وقت آپ کی کیا کیفیات ہوں گی؟ کیا اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے معاذ اللہ استغاثہ دائر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کی طرف سے کیس لڑتا ہوں اور تو چھوڑ دے ان کو اور معاف کر دے؟ نہیں، کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی اس مقام پر۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دیکھیے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی حکمتیں بھی ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ حکمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں
لیکن وہی بات ہے کہ ہم اپنے جان چھڑاتے ہیں، کون برائی اپنے سر لے، کون برائی مول لے، کون برا بنے. ہم یہ کہتے ہیں یار کون برا بنے، چھوڑو سب ہم پہ چڑھ جائیں گے. یہ نہ سوچا جائے، بلکہ واقعی کوئی تو ہو جو حق بولے، کوئی تو ہے جو ان کو غلطی کا احساس دلائے. اس وجہ سے نہیں کہ آپ ان کے پکڑ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس غلطی کا احساس دلا کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری توجہ اس پر نہیں رہی، ہم چھوٹے ہونے کے باوجود اس پر غور و تفکر کر رہے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ہاں یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ پیچھے قصد و ارادہ اور نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرے بڑے ہی ہیں. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑے کے کپڑوں پر بھی کیچڑ لگ جاتی ہے، چھوٹوں کے لگتی ہے، بڑوں کے بھی لگ جاتی ہے. تو اگر ہم اپنے ہاتھ سے اس کیچڑ کو پانی سے دھو دیں، صاف کر دیں، تو اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے. تو یوں سوچنا چاہیے کہ ان بڑوں سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اور واقعی غلطی ہو رہی ہے تو اس کا احساس تو دلایا جائے تاکہ میدان معاشر کی گریف سے بچیں. اور پھر یہ بات دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ شیطان کی بندگی غلامی مت کرو کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے ہو، اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو ان احسانات کے بدلے کا، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے، مروت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں بھی جیسے تم پر کوئی احسان کرتا ہے تو تم اس کے دشمنوں سے ملنا پسند نہیں کرتے ہو، اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان کیا تو اس کے دشمن کی بات کیوں مانتے ہو. یہ بڑا مطلب، اور پھر دشمن بھی ایسا کم وقت کہ جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے کر اس کی بارگاہ سے مردود ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے. اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہاں سے نکال تو رہا ہے لیکن میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے، آگے دائیں بائیں سے بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. قرآن میں ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مخلص اور نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. ہاں جو تیرا کہنا مانیں گے تو میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر وہ کروڑوں اربوں خربوں بھی لوگ جہنم میں اپنے اعمال شامت اعمال کی بنا پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، فرق تو ہمیں پڑے گا نا. تو اس لیے ذرا غور کریں، سوچیں. میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہم استعمال نہیں کر رہے. جسم کے اندر ہی دیکھ لیں ہزاروں نعمتیں ہیں جس کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر دولت ہے، مال ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، آزاد ملک ہے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں. تو کیا مطلب یہ بے مروتی کی بات نہیں ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھائیں، اس کی نعمتیں حاصل کریں، نعمت کے وقت اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور مطلب شرارتیں کرنا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یکسر فراموش کر کے دشمن شیطان کی بات مان لی جائے. یہ کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے قطع نظر ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں، احسانات کا مطلب ایک تسلسل قائم کر دیتے ہیں، مسلسل احسانات پہ احسانات، احسانات پہ احسانات، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ وہ شخص ہمارے دشمن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور وہ دشمن ہماری برائی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیٹھ کے آرام سے سن رہا ہوتا ہے، تو بتائیے آپ کی کیا کیفیت ہوگی. تو اسی طریقے سے شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کو اس کے راستے سے ہٹاتا ہے، اور ہم اسی شیطان کا کہنا مانتے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہیں. تو بہت بڑی بے مروتی کی بات ہے. تو یوں معلوم یہ ہوا کہ اس طرح دلائل سے سمجھانا سامنے والے کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے، سوچ کا محور تبدیل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. انبیاء علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، ہمیں بھی سمجھانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوں یا کسی دوسرے کو سمجھا رہے ہوں. اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہوگا کہ جب ہم سے کوئی نافرمانی ہونے لگے تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں میں کھا رہا ہوں، اس کی کتنی مجھ پہ کرم نوازی اور مہربانی ہے، اور پھر بات اس کے دشمن شیطان کی مانوں، کس قدر بری بات ہے. تو اس لیے وہ بھائی اور بہن کہ جو جلوت میں تو بڑے نیک پارسا بنتے ہیں اور گھر والوں کو نہیں پتہ کہ وہ کارنامے تنہائی کے اندر کیا کیا کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کے کمرے میں کیا کیا ہوتا ہے، نیٹ پہ بیٹھ کے کیا کیا ہوتا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ سب کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں، لیکن کیا کوئی اللہ کی نگاہ سے بھی چھپ سکتا ہے؟ آج سامنے والا، کیونکہ شیطان کے چہرے ہر جگہ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب لپیٹ کے مکھن میں لپیٹ کے جیسے زہر کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور اس کے دلائل دیتے ہیں کہ یہ گناہ کرو، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے.
تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو یکسر فراموش کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو حقیقتاً شیطان کا راستہ ہے، اور نہیں سوچتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس میں نہ خاندان کی عزت کا خیال رہتا ہے، نہ غیرت کا خیال رہتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا کوئی احساس رہتا ہے۔ یہ بہت بے مروتی اور برائی کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو، یہ جو چچا تھا، اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کی، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس پہ توجہ کریں اور ایسی کوئی مطلب حتی الامکان حرکت نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض اور اس کے دشمن شیطان کو خوش کرے، اور اس پر اپنے سوچ اور فکر کو گہرا کرتے جائیں، خوب سوچیں سنجیدگی کے ساتھ، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ دشمن شیطان کی بات مانی جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بتقاضائے بشریت انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان نہیں بچ پاتا، نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ خطا کر بیٹھتا ہے۔ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور قابل مذمت اور بری بات ہے کہ اس میں تسلسل ہو، دوام ہو، استمرار ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے، ہر گناہ سے محفوظ فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم بعض اوقات ایک گناہ کرتے ہیں، جب اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی، جب اس سے کوئی صحت کا نقصان ظاہر نہیں ہوتا، جب اس سے کوئی مالی نقصان ظاہر نہیں ہوتا، ہم دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، چوتھی بار کرتے ہیں، پانچویں بار کرتے ہیں، چھٹی بار کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس گناہ سے اللہ کا خوف نہیں روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس گناہ کے باوجود نعمت دیے جاتے رہنے کا احساس نہیں روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان معاشر میں گرفت کا خیال نہیں روکتا ہے۔ اگر روکتا ہے تو کیا، کسی نے دیکھ لیا، عزت کا خوف ہو گیا تو چھوڑ دیا، کچھ صحت کو نقصان ہوا تو سوچا ہو یار صحت کو نقصان ہو گیا تو چھوڑ دیا، کوئی اور مطلب یہ کہ نقصان دنیاوی ہو گیا، مال وغیرہ کا نقصان، کاروبار کا، تو کبھی کبھی وہ کریکشن ملتا ہے کہ ارے یار میں نے وہ برائی کی تھی، اس کا نتیجہ تو نہیں ہے، تو اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اخلاص نہیں ہوتا، غرضے کہ اپنے ہی کچھ ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ہم بعض اوقات خطا کو چھوڑتے ہیں، اور اس طرح چونکہ اس خطا کے ترک میں اخلاص نہیں ہوتا، للہیت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ ترتب ثواب نہ ہو۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے کہ چلو کسی وجہ سے تو گناہ چھوڑا، لیکن بہتر نہیں ہے کہ انسان اگر گناہ چھوڑنا ہی چاہے تو پھر اس طریقے سے چھوڑے کہ جس میں اس کے لیے ایک تعریفی پہلو ہو، درجات کی بلندی کا سامان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو باوجود قدرت گناہ چھوڑے، اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم گناہ کر نہیں سکتے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کو زنا کے اسباب ہی میسر نہیں ہیں اور وہ زنا سے بچ رہا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں کبھی زنا نہیں کروں گا، تو زنا کے اسباب ہی میسر نہیں ہیں، اس وقت اس کا یہ کہنا جی میں زنا نہیں کروں گا، میں زنا سے بچتا رہوں گا، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنے درجات نہیں ہیں۔ اور ایک ہے کہ اس کے لیے برائی بالکل آسان ہے، جس کے ساتھ برائی کرنا چاہے، تھوڑے سے پیسے دے وہ برائی کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، ہر چیز ایسے ماحول میں ہے جہاں یہ چیزیں عام بھی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ یہ چیزیں عام نہیں ہوتی، تو زوال عزت کے خوف کی بنا پر وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، لیکن ایک ہے کہ اس کو کوئی ایسا ماحول مل گیا جس میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر بچے، یہ ہے کمال۔ تو قدرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کسی گناہ کا ترک، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور ایسے شخص کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادات کو وقت پر ادا کرتا ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر قسم کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ ان میں بڑا کام گناہ سے بچنے والے کا ہے، کیونکہ عبادت کا ارتکاب اتنا مشکل نہیں ہے جتنا گناہ چھوڑ دینا مشکل بات ہے، گناہ سے باز رہنا مشکل بات ہے، گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا مشکل بات ہے، اور یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، صحابہ کرام کا ہے، اولیاء عظام کا ہے کہ وہ تاحیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانے والے کاموں سے بچتے رہے۔ اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، کبھی تو اخلاص کے ساتھ ایک پورے دن اپنے اللہ کی بات مان لیں۔ 30 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم نے نفس کی بات نہ مانی ہو، شیطان کا کہنا نہ مانا ہو۔ یہ تو کوئی دن گزرتا ہی نہیں ہے ایسا کوئی دن کہ جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پہ کہنا مانا ہو اور نفس و شیطان کا کہنا نہ مانا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یوں تو ہو سکتا ہے کہ ایسی زندگی کے ہزاروں دن نظر آ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا،
لیکن ایک دن ہمیں اپنی زندگی میں کاش ایسا بھی نظر آ جائے کہ جس میں صرف اللہ کا کہنا مانا اور کسی کا کہنا نہیں مانا. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں. بس جیسے زندگی گزر رہی ہے. شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس دلانے والے موجود نہیں ہیں. وہ ڈرانے والے، خوف پیدا کرنے والے اب ختم ہو گئے ہیں. جہاں جاتے ہیں غفلت کا دور ہے، جہاں جاتے ہیں غفلت کا دور ہے. ہر ایک برائی میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ بڑوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. بعض اوقات وہ بچوں کو گناہوں کے راستے پہ لگاتے ہیں، چاہے وہ اس کو کسی چیز کا نام دیں، لیکن اس کو گناہوں میں بچوں کو دلیر کرتے ہیں گناہوں کے اوپر. تو پھر بتائیے کہ کون احساس دلائے گا. تو اس لیے زندگی تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، یہ دنیا ختم ضرور ہونی ہے. جو قرآن میں بیان ہو گیا وہ حق ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ سچ ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا. ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اس دنیا سے دل لگانا بہت ہی بڑی نادانی کی بات ہے. اس دنیا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا بہت ہی بڑی حماقت ہے. اصل چیز آخرت ہے. تو اس لیے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ ہی زندگی بس عمل کے لیے دی گئی ہے. کوئی نئی زندگی نہیں ملے گی جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں کہ چلو جی ابھی تو مزے کرو، نفس کی بات مانو، شیطان کی بات مانو، اللہ کی بات نہ مانو، پھر آگے جا کے دیکھ لیں گے، پھر کر لیں گے عمل. اگر کوئی ایسی اور دنیا ہوتی، کوئی اور اللہ تعالیٰ عمل کے لیے زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کر چکا ہوتا، تو پھر تو یہ غفلت چلو پھر بھی ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن سمجھ میں آتی عقلاً کہ چلو بھائی یہ سوچ ہے کہ بھائی آگے کر لیں گے. لیکن ابھی زندگی کے بعد تو کچھ اور ہے ہی نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم حکمت ہے کہ اس نے موت کا وقت مخفی رکھا ہے. اگر سب کو پتہ چل جاتا، کسی کو معلوم ہوتا میں 60 سال زندہ رہوں گا، میں 70 سال، تو اس کے کارنامے کیا ہوتے آپ خود سوچئے. ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شاید کل ہی مر جائیں. اس کے باوجود شیطانیت کا عالم یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، عمر کے کسی بھی سٹیج پہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارا وقت موت مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، کہ تاکہ ہم ڈرتے رہیں، گھبراتے رہیں کہ شاید ہی میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ اب یہ سلسلہ شرارت ختم ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور وہاں نادم و شرمندہ ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ معاملہ مخفی رکھا تو یہ بہت اس کی نعمت ہے، سوچنا چاہیے. اب ہوتا عموماً یہی ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے ہمیں برا لگنے لگتا ہے. ہم کسی کو نیکی کی بات کہتے ہیں، سامنے والا ہدایت قبول کرنے کے بجائے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کوفت کا شکار ہوتا ہے. قلب پر ناپسندیدگی کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، زبان تیز چلنے لگتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، نگاہوں میں غصہ اور جلال نظر آتا ہے، آنکھیں چنگاریاں نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اور سامنے والا بیزار ہو کر اور ایک دم فیڈ اپ ہو کر بولتا ہے یار خاموش ہو جاؤ خدا کے واسطے، یار ہمیں زیادہ نہ سمجھاؤ، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے معقول انداز سے سمجھایا تو ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ سر جھکا کے تھوڑا سا غور و تفکر کرتے کہ بات کیا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن نہیں، غور و تفکر نہیں کیا. جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم ہی نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا بات کہہ رہا ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ میری مرضی کے خلاف کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، مجھے یہ بات پسند ہے یا ناپسند ہے. اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ناپسند ہے اور میرے خلاف یہ بات ایک طرح سے کہہ رہا ہے، بس ناراض ہو جائیں گے چاہے کتنی حق بات ہے. یہ غلط ہے. چنانچہ قالا، اب اس شخص نے جواباً ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم. دیکھیں راغب جو ہے اس کے بعد اگر عن کا لفظ آ جائے گا، رغبت کے بعد عن تو اس کے بے رغبتی کا معنی ہو جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم میرے خداؤں سے بے رغبت ہو ابراہیم. اب انہوں نے الٹا سوال کیا. اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا